سلطانی ضرب کلیم۔ سلطانی سے مراد یعنی بادشاہیت، لیکن یہاں مرشد اقبال سلطانی کو بامعنی فقر دیکھ رہے ہیں اور وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں سلطانی کیا ہے، سلطانی کسے کہتے ہیں۔ کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روئے قرآنی۔ یعنی اس راز کی کسے خبر ہے، یعنی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فقر یعنی درویشی جس میں قرآن کی روح ظاہر ہو، اس میں ہزار مقام ہیں۔ سلطانی بھی اس کا ایک مقام ہے، وہ مرد درویش جس کی درویشی تصوف کے حوالے سے ہو، اس میں قرآن کی روح بیدار ہوتی ہے اور وہ بظاہر کچھ نہ رکھتا ہوا سلاطین زمانہ سے بلند تر ہوتا ہے، یعنی وقت کے جو بادشاہ ہوتے ہیں۔ اس فقر کے آگے دارا و سکندر جیسے بادشاہ جھکتے ہیں۔ اصل سلطانی اسی مرد درویش کی سلطانی ہے جو اسلامی روح سے فقر کا حامل ہو، یعنی فقیری کو پسند کرنے والا ہو۔ خودی کو جب نظر آتی ہے قہاری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ قہاری کہتے ہیں غلبہ پانے کی طاقت، اور مقام مرتبہ اور منزل سلطانی یعنی بادشاہیت۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں جب خودی کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہر دوسری شے پر غلبہ پانے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ ہر ایک پر فاتحانہ شان سے حکمرانی کر سکتا ہے، تو اس کے اسی مقام کو ہی سلطانی کہتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دینا اور اللہ کا اپنے بندے کے لیے ہر کائنات کی ہر چیز کو تابع کر دینا، یہ وہ سلطانی ہے۔ اسے کہتے ہیں سلطانی جس کو زوال نہیں ہے، ورنہ وہ سلطانی جو عام مفہوم میں یعنی جسے بادشاہی کہا جاتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی۔ یعنی عیار کسوٹی، ذل سبحانی خدا کا سایہ، مقام مرتبہ منزل قوت طاقت۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں جب مومن خودی کے مقام پر ہوتا ہے تو اس کی خودی ہر شے پر غلبہ پا لیتی ہے، تو یہی وہ مقام ہے جس سے مومن کی قوتوں کی پرکھ ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کی کسوٹی ہے، یعنی معیار ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کس مقام پر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے آدم کو خدا کا سایہ کہتے ہیں، یعنی نائب۔ عام طور پر بادشاہوں کو ذل سبحانی یعنی خدا کا سایہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ بادشاہوں کے لقب تھے، لیکن محض رسمی مقولہ ہے۔ اصل ذل سبحانی وہ سلطان ہے جس کی خودی اپنی قہاری نظر آتی ہے۔ ایسے سلطان خلافت یا خدا کے نائب ہونے کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ اس ضمن میں جو ہے نا، یہ سلطانی ہے، نہ کہ عارضی طور پہ لقب اختیار کر لینا، یعنی وہ مرتبہ اور وہ لقب جو اللہ دے اپنے نائب ہونے کی حیثیت سے۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ قہر ستم جہاں بانی یا جہان پر حکومت کرنا، جبر دباؤ مجبوری
عشق و محبت کا انتہائی جذبہ یعنی وجد سرور۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کے مقام کو پانے والا سلطان دنیا کے عام سلطانوں کی طرح جابر اور قاہر نہیں ہوتا، وہ دوسروں پر ظلم ستم نہیں کرتا، کیونکہ جبر و قہر یعنی ظلم و ستم سے دوسروں پر حکمرانی کرنا ممکن نہیں۔ اصل جہاں بانی جبر و قہر سے نہیں، عشق و مستی سے کی جاتی ہے۔ جبر و قہر سے لوگوں کے جسماً تو حکمرانی ہو سکتی ہے لیکن دلوں پر نہیں۔ یعنی اس کی بہترین مثال ہے صوفیہ، اور خاص کر کے یہ بر صغیر کے صوفیہ، کہ جب یہ یہاں آئے تو انہوں نے اپنی فقیری کی بنیاد پہ بادشاہانہ وقت پر جو ہے نا حکمرانی کی۔ یعنی بڑے بڑے بادشاہ بھی جو ہیں وہ ان کے در پر حاضر ہوتے تھے اور ان کے مشوروں سے اپنی جو ہے حکومتیں چلایا کرتے تھے۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ کمال کا شعر ہے۔ فقر یعنی لغوی معنی تنگ دستی، فقیری، محتاجی کے، لیکن اصطلاحی معنیوں میں اسلامی تصوف سے مراد ہے یعنی خودی کو اجاگر کرنے کا طریقہ۔ نگہبانی یعنی حفاظت، غلامی یعنی محکومی، مبتلا کرنا، ملوث کرنا، داخل کرنا۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے دور کے مسلمانوں سے کہ قدرت نے تمہیں دوسروں کا اس لیے محکوم بنایا ہے کہ تم اس سے فقر کی حفاظت نہ ہو سکی، جو اسلامی فقر و تصوف کہلاتا ہے، اور جس کی چند خوبیاں شاید مرشد اقبال نے بالا شعروں میں بھی خودی کے حوالے سے بیان کی ہیں، جو اوپر بھی بیان کیا گیا ہے کہ یعنی فقر کا قائم ہونا ضروری ہے اگر تو بادشاہیت کرنا چاہتا ہے اس دنیا پہ۔ مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ یہ پھر وہی بات مرشد اقبال جو ہمیشہ کرتے ہیں غلامی کے حوالے سے، یعنی ذہنی غلامی۔ یہ بہت جو ہے نا وہ بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس سے بچو، کیونکہ اگر سلطانی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس چیز سے آزاد ہونا پڑے گا، جو یعنی جن مسلمانوں کے ہاتھ پر کبھی سجدوں کے نشان چاند کی طرح چمکتے تھے ماتھوں پر، آج یورپی قوموں نے ان سے وہ مسلمانی ان سے خرید لی ہے۔ مراد یہ کہ آج کے مسلمانوں نے اپنے مفاد اور غرض کی خاطر اسلام کی روح چھوڑ دی ہے اور محض رسمی مسلمان باقی رہ گیا، اور وہ انگریزی تہذیب و ثقافت کا علم بردار بن کر اپنی مسلمانی روایات کو کھو بیٹھا ہے۔ یہ وہی یعنی آپ جب بھی کسی یہ مطلب ایک فارمولہ مرشد اقبال نے دیا ہے کہ آپ جب کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کی بنیادی جو چیز ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک بنیادی جز جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں غلامی کا عنصر ہوتا ہے، جو آپ کو متاثر کرتا ہے اور آپ کی شخصیت کو جو ہے نا وہ مسخ کر دیتا ہے۔ اس سے بچو، یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ اور ہوا حریف ماں و آفتاب تو جس سے، رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی۔ اور حریف یعنی مد مقابل، ماہ و آفتاب چاند، اور سورج درخشانی یعنی روشنی۔ آسمان اسلام پر چمکنے والے جو ستارے کبھی سورج اور چاند کی مد مقابل آتے تھے، ان کی روشنی کو مدھم کر دیے تھے۔ آج وہ ستارے خود اپنی روشنی سے محروم ہو گئے ہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ صرف اور صرف کہ مسلمان سے فقر کی نگہبانی نہ ہو سکی اور وہ اپنی خودی کے مقام سے گر گیا۔ یعنی سلطانی کا پہلا گوہر، پہلا جز جو مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو حقیقی معنیوں میں سلطانی یعنی قیادت کرنا چاہتا ہے، امامت کرنا چاہتا ہے انسانوں کی، تو اس کی پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ تو خود غلام نہ ہو، تیری خودی بیدار ہونی چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، اور آزاد بندہ ہی اللہ کی نائبی کے قابل ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے
میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہی بنیادی چیز ہے، اسی کا نام ہے سلطانی۔